مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی، مکے کی گلیاں سونی ہو گئی مسلمانوں۔ حضور ایک غار میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، حضور کہاں ہیں؟ حضور مل ہی نہیں رہے ہیں، حضور کا پتہ نہیں ہے۔ مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی ہیں، یہ آوازیں نہیں آ رہی ہیں، مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام ایک پہاڑ کے قریب رہ جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ جب پہاڑ کے قریب رہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکری کو چرا رہا ہے، اپنی بکری کو چرانے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے، حضور کے تمام صحابہ عرض کرتے ہیں کیا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے جن کی وجہ سے آج مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی ہیں؟ کیا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کالی کالی والے یوسف کو دیکھا ہے، واللیل والے یوسف کو دیکھا ہے، والضحیٰ والے چہرے والے آقا کو دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم اتنا جانتا ہوں ایک بندہ غار میں اتنے زیادہ قطار سے رو رہا ہے، اس کے تل سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، چگنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں صحابہ کرام عرض کرتے ہو نہ ہو یہ میرے آقا علیہ السلام ہیں، یہ میرے آقا کے علاوہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے جب جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور اپنے سر کو اپنے سجدے میں کیے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چہرے کو اٹھائیے، اپنے سر کو اٹھائیے سجدے سے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام حضور نے کچھ جواب نہیں دیا، حضور زاروں کا آب ہوا رہے ہیں، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی کہہ رہے ہیں۔ مسلمان سنو، تمام صحابہ کرام واپس آئے اور آنے کے بعد حضرت فاطمہ کو ساری داستان سنائی، ساری داستان جب حضرت فاطمہ نے سنی، حضرت فاطمہ روڑی آئی، برقعے کو پہنا، نقاب کو پہنا، برقعے کو اوڑھا اور اوڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ اس غار میں تشریف لائی جہاں میرے آقا سجدہ کیے ہوئے تھے، جہاں میرے آقا سر و تناب رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے امت کو میرے حوالے کر دے۔ حضرت فاطمہ جب اس غار میں پہنچتی ہے مسلمانوں تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے بابا جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے۔ تو حضور نے کچھ جواب نہیں دیا، حضور پھر بھی رو رہے ہیں، حضور پھر بھی رو رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے میرے بابا جان اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، ورنہ یہ فاطمہ یہ آج کی لاڈلی ایک قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت تک پکڑ دے گی۔ مسلمانوں اتنا دردناک واقعہ مسلمانوں، اتنا دردناک اس وقت منظر تھا مسلمانوں۔ جیسے اتنا سنا میرے آقا نے جیسے اتنا سنا تو حضور اپنے سجدے کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فاطمہ وعدہ کر، فاطمہ تو بھی دعا کر، جب تک میری امت بخشی نہ جائے گی، جب تک میری گنہگار امتی ایک بخش نہ جائے گا۔ تو حضور نے ہم گنہگار امتی کو اتنا رویا ہے، اتنے آنسو میرے حضور نے بہائے۔ کیا کرتے ہیں کہ صبح کا جب سورج نکلتا ہے تو ہم گالی گالی سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد زبان پہ لگام نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ حضور کو کیا جواب دو میدان محشر میں، حضور کو کیا جواب دو؟ حضور کے حسن کا بڑا نرالا تھا، حضور کے جسے حسن پہ یوسف علیہ السلام علیہ السلام کی حسن وہی کا پڑ گیا تھا۔ مسلمان حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ بِالْقَلَمْ تَرَقَّتُ أَيْدِي وَأَجْمَلَ بِالْقَلَمْ قَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ بَرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ سنو مسلمانوں حضور بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جہل آیا اور آپ کو عرض کرتا ہے حضور اے محمد میں آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہوں۔ تو حضور تبسم فرماتے ہیں اور حضور کہتے ہیں صدقتا، تو بھی ٹھیک کہتا ہے۔ اس دیر بعد صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تک میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں صدقتا، حضور کہتے ہیں تو بھی ٹھیک کہتا ہے، تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے بد سلک کہا تو حضور نے کہا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا
حسین و جمیل نہیں ہے اور آپ جیسا حسین و جمیل کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو حضور نے کہا صدقتا، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تو حضور فرماتے ہیں صدیق اکبر نے اپنے ایمان کی آنکھوں سے مجھے دیکھا ہے، تو ہمیں صدیق اکبر کو خوبصورت نظر آیا اور ابو جہل نے اپنے صرف ماتھے کی نگاہ سے دیکھا، میں ابو جہل کو بدصورت نظر آیا، میں مصرے آئے آئے عرض کرتے ہیں، میں مصرے آئے آئے دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ ماتے ہمیں مسئلے آئے دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی کہیں چھان ڈالے، تیرے پائیں کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم کو بھی چاہیے کم از کم ہم حضور نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا، پیٹ پہ پتھر بھی اور ہم چکن مٹن سب کھا رہے سب کچھ کر رہے، کچھ یاد نہیں ہے۔ حضور نے تین دن اپنے پیٹ میں پتھر باندھا، آج کوئی بات نہیں، صرف حضور اور پانی پہ گزارا ہوتا، مہینے گزر جاتے تھے، مہینے ماہ گزر جاتے تھے، دو مہینے گزر جاتے تھے، حضور کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں، چھوہارے اور پانی پہ گزارا ہوتا، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پیٹ پہ پتھر نہیں باندھ سکتے، ہم کم از کم حضور کو راضی تو کر سکتے ہیں، ہر حال میں حضور اگر راضی راضی ہے اور حضور اگر ناراض تو آپ کو رات میں سویا کرو تو حضور کے درود پڑھتے پڑھتے سویا کرو۔ میں سو رہا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کھلے صلی اللہ کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، کھلے عام صلی اللہ کہتے، اور توبہ کر کے سویا کرو، اور کلمہ شہادت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اتنا ہی پڑھنے لا الہ الا اللہ اتنا تو سب کو آتا ہے۔ یہ رات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سویا، کیا ہم صبح کا سویرا دینا، کسی نے کہا تھا بھروسہ کی ڈوری جاتی ہے، چھتیں رہتی ہے، حویلی ٹوٹ جاتی ہے، زندگی ناز نہ تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی دین کے دیواروں میں رکھا کیا ہے، نہ ہی چراغ سے پوچھو کہ باقی دیکھنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایک دیے میں اگر تیل رکھیں تو ہم دیے سے چراغ تیرے اندر تیل کتنا ہے، جب تک اس دیے کے اندر تیل موجود رہے گا، جب تک دیا جلتا رہے گا، ایسے ہی مراد ہمارے جسم کی اندر ہے، جب تک اللہ نے مہلت دی ہے ہمارا جسم چل رہا ہے، ہاتھ چل رہا ہے، ہم بول رہے ہیں، جب ٹائم پورا ہو جائے گا، جب تیل ختم ہو جائے گا، بھروسہ دوری یہی رہے گا۔ علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کفار کی پوشاک پہ نازا نہ اس تنے بے جان بے خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کو حضور جیسے حضور نے زندگی گزارنے کا طریقہ ویسے زندگی یہی ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واحد ہر قادری میں بہت کچھ سوچ کے آتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، وقت ہو رہا ہے، ہم کو بار بار موبائل نکالنے کا ٹائم
کیا بتائیں کیا اللہ تعالی ہم سب باتوں کو عمل کرنے کی جلد سے جلد پھر ملنے کی توفیق عطا خاص فرمائے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے ہمیشہ ہر کل اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھایا کہ کچھ بھی ہو جائے پردہ نہیں چھوڑنا. کچھ بھی کوئی بھی وقت آئے پردہ نہیں چھوڑنا. حضرت فاطمہ یاد کرانے کہ ایک بار چاندنی دیکھا ہے سورج کی چمک. حضرت فاطمہ یاد کرانے کہ جن کے ایک بار چاندنی دیکھا ہے سورج کی چمک. ایک مرتبہ عید کا چاند نکلا ہوا تھا. حضور آئے کہا فاطمہ تم نے چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی بابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا ہے. حضور فرماتے کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتے جس چاند پہ غیر محری نظر پڑ جائے فاطمہ یہ دوبارہ نہیں کرتی ہے کہ فاطمہ چاند یہ حیا کچھ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر عمارت میں غلاف نہیں چڑھتا ہے صرف کعبے پہ چڑھتا ہے. اور ہر کتاب کپڑے کے اندر جسدان کے اندر نہیں رہتا ہے صرف قرآن مجید رہتا ہے. اور ہر عورت پردہ نہیں کرتی ہے. پردہ وہی کرتی ہے جو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیز ہوا کرتی ہے. پردہ وہی کچھ بھی ہو جائے کسی بھی وقت اور 70 پیون آپ کے چادر میں لگے رہتے ہیں فاطمہ پھر بھی پردہ نہیں چھوڑتی. 70 پیون تو آپ سمجھتے ہیں پھٹ جاتا ہے پھر چپکاتے ہیں اسی پیون. حضرت فاطمہ دوپٹے میں چادر میں 70 پیون لیکن حضرت فاطمہ نے پردے پر ہی چھوڑا. ایک آنکھ پردے پر ہی چھوڑا. اور حضرت امام فرماتے ہیں میں نے ماں کو کبھی بغیر دوپٹے کے آج دیکھو شادی کا موقع آتا ہے یا خطرے کا موقع کوئی خوشی کا موقع آتا ہے ہماری مائیں بہنیں ڈانس دوپٹہ تو پتہ نہیں کہا. ہمیشہ کہتا ہوں دوپٹہ وہ ہوتا ہے جو سر پہ ہوتا ہے. اور جب یہ دوپٹہ جب سر پہ ہوتا ہے تو دوپٹہ کہلاتا ہے. جب یہی دوپٹہ ہمارے گلے عورتوں کے گلے میں آتا ہے تو دوپٹہ نہیں ہوتا دوپٹہ کہلاتا ہے. اور دوپٹہ صرف عورتوں کے سر پہ اچھا لگتا ہے. دوپٹہ صرف عورتوں کے سر پہ اچھا لگتا ہے. دوپٹہ نہیں اچھا لگتا ہے. دوپٹہ صرف کتے کے گلے میں دوپٹہ جو ہوتا ہے صرف عورت کے سر پہ اچھا لگتا ہے. اور جو پٹا ہوتا ہے وہ صرف کتے کے گلے میں اچھا لگتا ہے. کتے کے گلے میں پٹا ہوتا اور خوبصورت لگے گا. اور اگر بیوی کے چہرے بیوی کے سر پہ اگر دوپٹہ ہوتا بیوی خوبصورت نظر آتی ہے. بیوی خوبصورت نظر آتی ہے. کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے پردہ نہیں چھوڑنا. کسی غیر محرم سے بات نہیں, کسی غیر محرم سے ہاتھ, کسی بہت سارے ایسے حضرات جو بھی نہیں جانتے ان سے بولنا چاہیے, ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ان سے ہم کو بات کرنا چاہیے, ان سے ہم بات کرنا چاہیے. یہ چیز دھیان دیا جائے. جو چیز نہ جاننا سیکھو اپنے عالم سے یا کسی پڑھے لکھے کوئی حضرات سے سیکھا جائے. بہت بڑی چیز ہے مسلمان میں. بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ گناہ کر لیتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. کبھی کبھی تو بندہ کافر آتا ہے, وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہا ہے. بہت سارے کہتے ہیں اوپر والا کرے گا, اللہ اوپر والا کہنا منع ہے, اور اللہ کو اللہ میاں بھی نہیں کہنا چاہیے, اور اللہ کو اوپر والا بھی دونوں اللہ کو اوپر والا نہیں کہنا, اور اللہ کو اللہ میاں دونوں بات ہمیشہ یہ چیز اپنے رب کو رکھو کہ رب خالق ہم کو اس نے پیدا زندگی کری ہو سکے کم از کم نماز کے نماز بس اتنے کافی انشاءاللہ. وقت موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ خیال کیا جائے گا. نماز کے لیے بتا دو تھوڑا. نماز پھر نماز پڑھنا اگر یہاں کے نماز ٹھیک نماز انشاءاللہ پڑھنے کے جاؤ. میں رات میرا چاہے 2 بجے ہوتا ہے پھر بھی نماز فجر کو چھوڑتا نہیں. بات تو کل رات 12:30 بجے سویا پھر بھی نماز فجر کو ہم دونوں نہیں چھوڑے. تو میں چاہے کہیں پہ باہر بھی آتا ہوں وہاں پہ بھی جانا, لیکن کیا ہے مسلمان نماز فجر قضا نہیں, ویسے بالاتفاق جہاں قضا ہوتا ہے
لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی بھرپائی کا حساب پڑے گا. ہاں پائی تم بالغ چکے ہو. نماز فرض ہو چکی ہے تمہاری. نماز فرض ٹھیک ہے. نماز کی پابندی کرو ٹھیک ہے. وقت ٹائم نماز کی پابندی. یہ بات انشاءاللہ اپنے سر پہ یا رومال باندھ سمجھنا بہت بڑی بات ہے. یہ شعر ہے. وہ منگو جوش فیشن مستی چھوٹ جاتی ہے. ذرا شان بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے. اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا ہے. اگر میلاد نہ ہو تو ٹوپی بھول چھوٹ جاتی ہے. دکان پر اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا ہے. اگر میلاد نہ ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے. کیسے ہے؟ 24 گھنٹہ سر کسی پہ نے کہا تھا دنیا میں دین کا خسارہ نہ کیجیے. موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجیے. داڑھی کو ناپسند کرتی ہے لڑکیاں. ان لڑکیوں سے شادی ہرگز گوارا. داڑھی کی سنت کو سجاؤ. خدا نخواستہ قبر میں گئے اور حضور جب آئے اور حضور آپ کو دیکھ کے اپنا منہ پھیر لے. بتاؤ آپ کا آپ کی مدد کون کرے گا؟ آخری سوال کے بارے میں سوال ہوگا. تکلف حق حاجت تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ اب جب آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں, آپ گناہوں پہ گناہ کر کے گئے, رب کو راضی نہیں کیا, کچھ نہیں حضور جب منہ پھیر لے بتاؤ کوئی جہنم کا کوئی ٹھکانا, جہنم کا بچھونا, جہنمی کھانا, وہی سب کچھ بھی ہو لیکن رہنا ہے پردے سنو نیک ہو کے داڑھی نہیں رکھا. نیک ہو وہ سارے گناہ سے توبہ کر لیں گے, نیک ہو جائیں گے, بڈھے ہو جائیں گے تب داڑھی. اور ابھی تو گناہ ہے داڑھی میں مزہ کیلی. جوانی میں مزہ کر لیں. خدا نخواستہ موت آئے تو کیا ہو؟ بات تو صحیح ہے. داڑھی اگر رکھا لو تو خوب شرم لگتا ہے کسی دن. ایسا کچھ نہیں ہے. داڑھی اگر سجا لو تو قسم خدا ایک میرے دوست مولانا تو کیا بات کہ شادی لڑکی تھی. جب لڑکی کو فوٹو دکھایا گیا ہمارے دوست کا تو وہ لڑکی کہنے لگی داڑھی میں سے شادی میں اس وقت اپنے دوست کو کہا اگر اچھی بیوی چاہیے تو سب سے یہی کہیے, اگر اچھی بیوی چاہیے تو داڑھی شادی سے پہلے داڑھی کو, اور خراب چاہتے ہو منڈے رہو. نکلواوا کرو تو ابھی لائٹ آئے گی.